الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سامعین مکرم حضرات ذی وقار، مسلمان کی شخصیت جس بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اگر وہ بنیاد قائم نہ ہو تو اس شخصیت کا بھی وہی حال ہوتا ہے جیسے کوئی عمارت بغیر بنیاد کے سطح کے اوپر کھڑی کر دی جائے. کمزور ہے، ناتواں ہے، ناپائیدار ہے اور جلد ہی منہدم ہو جانے والی ہے. یہی حال مسلمان کی شخصیت کا بھی ہے. اگر وہ بنیاد جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے جس بنیاد پہ مسلمان کو کھڑا کیا ہے، اگر وہ بنیاد فراہم نہ کی جائے اور اس کے اوپر عمارت کھڑی کر دیں خوبصورت، جس میں نماز بھی ہو رہی ہے، باجماعت ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی ہو رہا ہے، روزہ بھی ہو رہا ہے، رمضان کی سعادتیں بھی سمیٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ساری شخصیت کے ظاہری بالوں پر ہے. یہ اس کا ظاہری اظہار ہے. وہ شخصیت جس فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہے، جس بنیاد پہ کھڑی ہے، وہ اور شے ہے. اس کو میرے اور آپ کے آقا مولا مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظوں میں بیان کیا ہے. تو اگر وہ بنیاد نہ ہو تو حال یہی ہوتا ہے، جب فتنے آتے ہیں، یلغار ہوتی ہے، تو اس شخصیت کے ایمان کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے. بہکانے والا آتا ہے، اس کو بہکا کے چلا جاتا ہے. فتنے نما ہوتے ہیں، یہ اس میں شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، دین کی اساس کو چھوڑ بیٹھتا ہے. کمزور اور کھوکھلی شخصیت مسلمانوں کی اس بنیاد کے بغیر، ظاہر بنیاد ہی نہیں تو شخصیت تو کھوکھلی ہوگی. آج ہم نے جتنے بھی تعلیم اور تربیت کے انسٹیٹیوشنز اور نظام کھڑے کیے ہیں، اگر آپ بے نظر خیر جائزہ لیں گے تو وہ بنیاد مائنس ہو گئی. اور ایسا نہیں ہوا کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہوا ہے. ابلیس نے اور اس کی ذریت نے، اس کے انسانی اور جنی چیلے اور چانٹوں نے یہ سوچی سمجھی پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ اس بنیاد کو مائنس کیا ہے. اور اس کی کاروائی یہ ہے، شخصیت ڈیولپ ہو جائے کوئی بات نہیں، لوگ حفظ بھی کر لیں، قاری بھی بن جائیں، عالم بھی بن جائیں، نمازی بھی بن جائیں، حاجی بھی ہو جائیں، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی ہو جائیں. بنیاد نہیں ہوگی، یہ کھوکھلے ہوں گے. یہ ریت کے اوپر بنایا ہوا نقش ہوگا، یہ پانی کے اوپر، پانی کی سطح پہ ابھرنے والا بلبلا ہوگا. یہ جھاگ ہوگی، جھاگ. وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. سیلابی ریلا آتا ہے، اللہ نے قرآن میں مثال دی، بڑی جھاگ لے کے آتا ہے اور اس کے اوپر خس و خاشاک تیر رہے ہوتے ہیں. بالآخر یہ جھاگ بجھتی جاتی ہے، بیٹھتی جاتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے، خس و خاشاک کناروں پہ لگ جاتے ہیں، پانی رہ جاتا ہے. تو یہ شخصیت جو بظاہر بڑی اسلامی اور ایمانی کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بنیاد نہیں ہوگی. شیطان نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس نے اپنے چینوں چانٹوں کو یہ کہا بس یہ بنیاد کھڑی نہ ہو جائے گا، اس پہ تم نے کام کرنا ہے. بنیاد نہ کھڑی ہونے پائے
تو آج ہمارا حال وہی ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں جو کچھ حضور نے بیان فرمایا، اس میں ایک حدیث بہت عظیم الشان ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور سے 2 باتیں سنی اور ان کو اچھی طرح سمجھ لیا، یاد کر لیا، ایک کو میں نے دیکھ لیا، دوسری کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس امت پر وہ وقت آنے والا ہے شخصیتوں کا اور ان میں پڑے ہوئے ایمان کا حال کیا ہوگا۔ حضور نے مثال سے بیان فرمایا کہ جمر دحرجته على رجلك فنفت فتراه منتبرا وليس فيه شيء۔ تم میں سے کسی آدمی کے پاؤں پہ آگ کا انگارہ گر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جلد پھول جاتی ہے، آبلہ پڑ جاتا ہے اور بڑا پھولا ہوا نظر آتا ہے، جیسے پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کنٹین کیا ہوا اپنے اندر۔ فَوَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٍ، حقیقت یہ ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، ہوا بھری ہوتی ہے، خالی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا شخصیتیں قیامت کے قریب فتنوں کے زمانے میں ایسی ہو جائیں گی، ایمان اور اسلام ظاہر میں بہت نظر آئے گا لیکن اندر کوئی شے نہیں ہوگی، کیونکہ بنیاد موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد کو 3 لفظوں میں بیان کیا ہے، اور قربان جائیں محدثین کی کاوشوں پہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے گروہ اور ان کے سربر آوردہ قبیلے کے ہر محدث جس نے سارے دین کو اپنی کتاب میں جمع کیا، اس نے سب سے پہلے حضور کی بیان کی ہوئی بنیاد کو پیش کر دیا، پھر نماز کا مسئلہ، پھر روزے کا مسئلہ، پھر زکوٰۃ کی باتیں، پھر بیع و شراء کے مسئلے، پھر حلال و حرام، پھر معاملات، پھر اخلاق، پھر آداب، یہ سب کچھ بعد میں رکھا۔ سب سے پہلے حضور کا وہ فرمان جو بنیاد بناتا ہے مسلمان کی شخصیت، جس شے پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کو بیان کیا۔ وہ حضور کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال، بول لیں گے تو حرج نہیں، انما الاعمال بالنیات۔ سارے دین کا دار و مدار ایمانیات، اسلامیات، احسانیات، جو کچھ حضور نے بیان کیا، خیر جس کو کہتے ہو، وہ کسی شخصیت میں آئے اس سے پہلے اس شخصیت میں انما الاعمال بالنیات آئے گا، کیونکہ سارے دین کی بنیاد نیت اور ارادے پر کھڑی ہوئی ہے۔ نیت اور ارادہ ڈیویلپ ہو جائے، آپ کا حاجت کے لیے واش روم میں جانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ نیت اور ارادہ آ جائے، آپ کا رات کو بستر پہ جانا بھی عبادت ہوتا ہے۔ نیت اور ارادہ آ جائے، آپ کا سو کے جاگنا بھی عبادت ہوتا ہے، آپ کا چلنا پھرنا عبادت ہوتا ہے، سفر حضر عبادت ہوتا ہے، رشتے ناتے عبادت ہوتے ہیں، دوستی دشمنی عبادت ہوتی ہے، اور آپ کا مسکرانا عبادت ہوتا ہے۔ سرور کونین نے فرمایا بیوی سے ازدواجی تعلق بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کب؟ جب نیت اور ارادے کی بنیاد کھڑی ہوتی، اور جب نیت اور ارادہ مائنس ہو جائے تو حج بیت اللہ بھی عبادت نہیں رہتا۔ ایک شخص احرام باندھتا ہے، سفر کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، مال لگاتا ہے، بیت اللہ الحرام کا طواف کرتا ہے، عرفات میں وقوف کرتا ہے، مینا میں جا رہا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، سر منڈوا رہا ہے، نیت اور ارادے کی بنیاد نہیں کھڑی ہوئی، اس کا یہ حج کا سارا عمل بیکار چلا گیا، یہ عبادت نہیں ہوئی۔ حضور کے سامنے وہ شخص ذکر ہوتا ہے جو جہاد پہ جا رہا ہے، مال لے کے گیا، جان لے کے گیا، وقت لے کے گیا، اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کیا، کیا چاہتا ہے؟ اللہ سے اجر، جنت، اللہ کی رضا چاہتا ہے، لیکن ساتھ آمیزش بھی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، گمراہی کے جملے، دور حاضر کے بدترین گمراہ کن جملوں میں سے یہ جملہ بھی ہے، دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو نا دین اور دنیا کی تقسیم
یہ تو ہوتی نہیں مسلمان اور مومن کے ہاں، کیونکہ مسلمان اس دنیا میں نیت اور سنت کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو کوئی شے اس کے لیے دنیا رہتی نہیں، سب کچھ دین بن جاتا ہے، اس کا سب کچھ دین ہوتا ہے۔ یہ جو گمراہ کن جملے ہیں تو اچھا، اس نے بھی اس کا ارادہ کیا ہے؟ جنت بھی چاہتا ہے اور ساتھ چاہتا ہے جی شہیدوں کا خاندان کہلائے گا، لوگوں کے ہاں یہ ہوگا، یہ بڑے بڑے جیدار اور بڑے اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کا گھر ہے، یرید الاجر والذکر۔ حضور نے فرمایا لا شیء لہ، یہ لا نفی جنس کا ہے، فرمایا اللہ کے ہاں یہ جو آمیزش، یہ جو بنیاد ڈیولپ ہوئی ہے نا، وہ تو ہوئی نہیں، تو فرمایا یہ جو ہے نا آمیزش کے ساتھ جہاد پہ جانے والا، اللہ کے ہاں رتی برابر بھی اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ جہاد بھی عبادت نہیں رہا، گیا ہے، شہید بھی ہوا ہے، ہاں جی، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا، زخم بھی کھائے، ہجرت بھی کی، سب کچھ کیا، عبادت نہیں رہا۔ جی حج کیا، عبادت نہیں رہا، نماز پڑھی، عبادت نہیں رہی، کیوں؟ نیت کی بنیاد مائنس ہو گئی ہے۔ اور جب یہ بنیاد شامل ہو جائے تو میں نے عرض کیا، حضور فرماتے ہیں ایک شخص رات کو بستر پہ جاتا ہے، کیا سوچ کے جاتا ہے؟ ہم لوگ بھی اپنے بستروں پہ جاتے ہیں، کیا سوچ کے جاتے ہیں؟ چلیں سوچ کے کیا جاتے ہیں اس کو خود ہی آپ نے سوچ۔ جب ہم اٹھتے ہیں تو سو کر اٹھنے کی جو دعا حضور نے پڑھی اور سکھائی، وہ سو کر اٹھنے کی کیا دعا ہے؟ ہاں جی، کس کو آتی ہے؟ بولے پھر الحمدللہ الذی احیانا بعدما، رک جائیں، تعریف ساری کی ساری اس رب کی ہے جس نے ہمیں زندہ کر دیا مارنے کے بعد۔ معلوم ہوا جب بستر پہ گئے تھے تو کیا اس نیت سے گئے تھے جیسے میں اللہ کے سامنے اپنی جان پیش کر رہا ہوں اور اب وہ مجھے مار دے گا، میں اس کے حضور سپرد ہو جاؤں گا؟ یہ ہے جانے کا۔ اٹھ کے تو دعا پڑھ لی، بھئی دعا کے اندر بات کیا ہو رہی ہے؟ رات کہاں جاتا ہے یہ؟ جس طرح قبر میں جب تم مر جاؤ گے تمہیں لوگ اتار کے آئیں گے، یہ اس کا تجربہ اللہ تجھے دنیا میں کرواتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، اللہ کہتے ہیں جب مرو گے تب بھی تمہاری روح قبض کرتے ہیں ہم، اور جب رات کو بستر پہ جاتے ہو سونے کے لیے تب بھی روح تمہاری قبض کرتے ہیں ہم۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، جس کی زندگی ہوتی ہے اس کی روح کو دوبارہ واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو مسلمان جب رات کو بستر پہ جاتا ہے نا تو ویسے نہیں جاتا جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یبغض، اللہ کو نفرت ہے ایسے شخص سے جو رات بستر پہ جاتا ہے ایسے جیسے جیفۃ باللیل، مردار کہیں پہ پڑا ہو۔ حضور کے لفظ ہیں، فرمایا جیسے مردار پڑا ہو۔ کہاں گئے، کیوں گئے؟ بس پڑا ہوا ہے مردار۔ حمار من نہار، دن کے وقت گدھوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور رات کو بستر پہ مردار کی طرح پڑا رہتا ہے۔ حضور اسی لیے فرمایا کرتے تھے جب بستر پہ رات کو جاتے ہو نا، تمہارا آخری کلام سورۃ الکافرون ہونا چاہیے۔ سورۃ الکافرون مکمل ہو پھر تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں، کیونکہ تم نے اسی طرح آج اللہ کے سپرد خود کو کیا ہے جیسے اس دن کرنا ہے جب تم مر جاؤ گے اور قبر کی تاریکی میں اتارے جاؤ گے۔ سو مسلمان کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ کب؟ جب نیت شامل ہو جائے۔ اب انما الاعمال بالنیات کو ہم سمجھ لیں، نیت کی یہ بنیاد کیسے قائم ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں تو بنیاد، مطلب ہم نے تو پہلا کام تو یہ کیا ہے نا کہ ہم نے کہا جی یہ جو بنیاد ہے نا یہ صرف نماز روزے میں چاہیے، بس باقی زندگی میں تو چاہیے ہی نہیں۔ نیت کا باقی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کھیلنے سے، کرکٹ کھیلنے سے نیت کا کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، ہاکی کھیلنے سے کیا تعلق ہے؟ ٹی وی دیکھنے سے کیا تعلق ہے؟ شادی کرنے سے کیا تعلق ہے؟ ہاں جی، کسی پروگرام کو اٹینڈ کرنے سے کیا تعلق ہے؟ سفر کرنے سے کیا تعلق ہے؟ پہاڑوں پہ جانے سے کیا تعلق ہے؟ گاڑی خریدنے سے کیا تعلق ہے؟ کھانا کھانے سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو اس کو نیت کو ویسے ہی نماز روزے، اور پھر کچھ نے کہا جی نماز روزے میں بھی نیت بس یہ ہوتی ہے کہ لفظوں کی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کو دوہرا لو اور رٹ لیا کرو۔
یہ سارا گمراہی کا نظام. انما الاعمال بالنیات، سارے دن کی بنیاد نیت کے اوپر ہے. یہ نیت کی بنیاد کیسے کھڑی ہوتی ہے؟ اس کے لیے کچھ اصول ہیں جو میرے اور آپ کے آقا مولا مرشد نے بیان کر دی ہیں. دعا کرے اللہ ہمیں انہیں سمجھنے اور اس بنیاد کو اپنی شخصیتوں میں کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی شے جو آپ زندگی میں کرتے ہیں یا کہتے ہیں، انسان یا کرتا ہے یا کہتا ہے اور کچھ نہیں ہے، زبان ہے یا عمل ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. یا وہ دل میں کر رہا ہوتا ہے، دل میں بھی اعمال ہی ہوتے ہیں، وہ بھی اعمال ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ دل میں کسی سے نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، انتقام کا یا طمع ہے یا حرص ہے یا لالچ ہے، یہ دل کے اندر کفر ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے، نفاق ہے، جو کچھ ہے یہ سب دل کے اعمال ہیں. یا انسان کرتا ہے یا کہتا ہے. تو نیت قائم ہوتی ہے، یہ بنیاد سب سے پہلے نمبر ایک یہ سمجھ لیں، کیونکہ جب تک ہم ان چیزوں کو کوالیفائی نہیں کریں گے نیت قائم نہیں ہوگی. جب نیت قائم نہیں ہوگی نماز روزہ سب بیکار چلا گیا، ساری زندگی عبادت سے خالی ہو گئی، کرنے کے باوجود کچھ نہ ہوا. یہ بنیاد قائم کرنی، اور بنیاد کے لیے پہلی اور مرکزی اینٹ کیا ہے؟ جو کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں یہ جانیں گے کہ وہ کیا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ کہتے ہیں ہماری آیات بھی پڑھی جائیں نا تو ان آیات کو بھی ایسے نہیں لینا جیسے اندھا اور بہرا لے لیتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب اللہ کے حکم کو اندھے بہروں کی طرح نہیں لینا تو باقی ساری چیزیں زندگی کی اندھے بہروں کی طرح لے لینی. یہ جاننے یعنی پہلی شے جو میں کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. جب تک یہ سوال نہیں اٹھایا اور اس کا جواب نہیں پایا نیت ڈیویلپ نہیں ہوئی، نیت قائم نہیں ہوئی. آپ کے ذہن میں آئے گا جی ہم تو ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ مطلب آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے اس کو نہیں پتا نماز کیا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے اس کو نہیں پتا روزہ کیا ہے، ہاں جی وہ حج کرتا ہے اس کو نہیں پتا حج کیا ہے. چلیں یہ تو نیکیاں ہیں، میں ذرا اور بھی مثالیں دے دوں. جھوٹ بولتا ہے اس کو نہیں پتا جھوٹ کیا ہے، ہاں جی دھوکہ دیتا ہے اس کو نہیں پتا دھوکہ کیا ہے، وہ جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچتا ہے اس کو نہیں پتا یہ میں کیا کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کیا کر رہا ہوں. نہیں پتا. کسی بھی چیز کو پتہ لگانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے اس چیز کو بنایا کس نے، بنانے کے مقاصد کیا تھے، اور اس کو اختیار کرنے سے میری زندگی پہ اثرات کیا مرتب ہوں گے. یہ ہوتا ہے جاننا. کسی شے کی ان تین چیزوں کو جانے بغیر میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں وہ کیا ہے، لیکن یہ دعویٰ جھوٹ ہے. مجھے پتہ ہی نہیں اس کا موجد کون ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اور اس کو اختیار کرنے سے میری زندگی پہ اثرات کیا مرتب ہوں گے. نماز کے بارے میں آپ سوال اپنے آپ سے پوچھیں. نماز کس نے اس کو جو ہے وہ قائم کیا؟ اللہ نے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے یہ سب کو پتا ہوگا. نماز کے مقاصد کیا ہے؟ نماز کے مقاصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری. نماز پڑھو. جب نماز سے فارغ ہو تمہارا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو جائے. نماز پڑھو. تنہا عن الفحشاء والمنکر، حرام سے اور بے حیائی سے تمہیں روک دے. نماز پڑھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ تمہیں عقیدے کے فساد سے اور شرک سے اور بدعت سے روک دے. یہ اس کے مقاصد قرآن نے بیان کی. یہ سارے پتہ ہے تو پھر ہے کہ نماز کے بارے میں پتہ ہے وہ کیا ہے. اچھا تیسرا، نماز پڑھنے سے میری زندگی پہ اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. نماز پڑھنے سے اثر کیا مرتب ہوگا؟ میری اولاد بھی نمازی بنے گی. نماز پڑھنے سے کیا اثر مرتب ہوگا؟ میری اولاد سمجھے گی یہ ہے وہ کام جو سب سے بڑا اور سب سے اہم کام ہوا کرتا ہے. نماز پڑھنے سے میرے گھر میں نماز کا ماحول بنے گا. نماز پڑھنے سے میں اللہ کا قرب پاؤں گا.
اور میری حیثیت اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ زندہ و جاوید تعلق بن جائے گا، وہ فرسودہ اور مٹا ہوا نسیان کے پردوں میں گرا ہوا تعلق نہیں ہوگا کہ بھلایا ہوا ہے، بس جانتا اور مانتا ہوں اللہ کو، باقی تعلق جو ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ یہ ہے پہلی شے۔ میں بھی نماز، آپ ذرا بری مثال بھی لے لیں، مثلا کرکٹ کھیلتے ہیں لوگ، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کرکٹ کیا ہے؟ ہاں جی، آپ نے ویسے اکثر لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا ہوا، کیا انما الاعمال بالنیات کے ساتھ کروایا ہے؟ اگر کروایا تو نیت کی بنیاد کہاں ہے؟ اور نیت کی بنیاد ہے تو کیا آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ کیا ہے کہ یہ تینوں باتیں کہاں سے آیا، کن مقصد سے آیا، اور اس کو اختیار کرنے کے میری زندگی پہ اثرات کیا مرتب ہوتے؟ یہ پہلی شے ہے۔ اچھا، دوسری شے کیا ہے؟ نیت قائم ہوتی ہے جو میں کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اللہ کی شریعت سے میں اس کا درجہ معلوم کروں گا، حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے یہ؟ اور جو جائز ہوتا ہے، اس دور کا بدترین فتنہ کیا ہے؟ جائز ہے وہ علی الاطلاق جائز ہے، کہہ رہے ہیں جی بس پتہ چل جائے مولوی صاحب سے کہ یہ جائز ہے بس اس کے دیوانے ہو جاؤ، اندھا دھند لگے رہو۔ ایسا تو کوئی جائز نہیں ہوتا شریعت میں۔ تو یہ اس کے مراتب کیا ہیں جو میں کر رہا ہوں؟ مجھے کتنی لیمیٹیشنز ہیں اس کی؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت نے کہا یہ جائز ہے میں نے کر لیا، لیکن شریعت نے کہا جائز کام جب تکاثر بن جائے تو اللہ سے غافل کرتا ہے۔ سورۃ التکاثر کس پر کھڑی ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ حرام چیزوں کی بات نہیں ہے، حرام کی کثرت بھی ناجائز ہوتی ہے اور حرام ہوتی ہے، اور حرام کی قلت اور حرام تھوڑا ہو تب بھی وہ حرام ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر میں حلال چیزوں کی بات ہے، وہ چیزیں جن کو اللہ نے جائز کیا اگر وہ تکاثر بن گئی، مقصد حیات بن گئی، اگر انسان اسی میں لگ گیا، اسراف اور تبذیر میں لگ گیا، اللہ کو بھلانے میں لگ گیا، اپنا اصل وظیفہ چھوڑ دیا، اللہ یہ شے اسے اللہ سے غافل کرنے والی ہو جائے گی۔ تو مجھے جو میں کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں دوسرا سوال اٹھانا ہے، کیا یہ اللہ کی شریعت میں اس کا درجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، جو جائز ہوتا ہے وہ تو جائز ہوتا ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ اور داماد حضرت علی، کچھ دوستوں نے ان کی دعوت رکھی کھانے کے لیے، ان کو گھر پہ بلایا، تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میرا دل چاہا کہ ابا جان کو سرور کونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیں، پھر انہوں نے حضور کو بھی دعوت دی، حضور کو بلایا۔ جب آپ اس گھر کے دروازے پہ پہنچے، حدیث میں لفظ ہے اس کی چوکھٹ پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور قدم اندر داخل کرنے لگے، تو اندر نظر پڑی، وہیں سے حضور واپس ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ حضرت علی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیوں ناراض ہو گئے، تو پیچھے آئے اور پوچھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے، کیوں چلے گئے واپس؟ حضور نے فرمایا انہ لیس لی ان ادخل بیتا مزوقا، میرے لیے یہ جائز نہیں یا میرے لائق نہیں کہ میں ایسے گھر میں داخل ہوں جس میں زیب و زینت کی گئی ہو۔ جب حضور قدم رکھ رہے تھے تو اندر ایک دیوار پہ نظر پڑی جہاں پہ نقش و نگار اور خوبصورتی جیسے ہمارے یہاں پینلنگ ہوتی ہے اور بنایا سنوارا گیا ہوتا ہے۔ جائز ہے لیکن اس کی حدیں ہیں، جائز کی بھی حدیں ہوتی ہیں۔ تو نیت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جو میں کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں میں شریعت سے پوچھ لوں اس کا درجہ کیا ہے۔ میں جب پوچھ لوں گا اور معلوم ہو جائے گا، سمجھے کہ میں نے نیت کو ڈیولپ کر لیا ہے۔ تیسری شے کیا ہے؟ نیت جس تیسری چیز سے قائم ہے، جو میں کروں گا، جو میں کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، اسے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، آمیزش نہیں ہوگی درمیان میں۔ یہ وہ شے ہے آج یہ ہمارے اعمال میں سے خارج ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی دین کا مسئلہ اس بنیاد کے بغیر بیان نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ علم سیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو علم سیکھو بھائی، علم سیکھو، علم حاصل کرو، علم پھیلاؤ۔ حضور نے ایسے نہیں بیان کیا، آپ نے فرمایا من تعلم العلم
युब्तगा बिही वजहुल्लाह, इल्म सीखो लेकिन याद रखो ये तुम्हारे इल्म का सीखना अल्लाह की रजा के लिए होना चाहिए। तौहीद बयान की हमने ये सुनी हुई हदीस कि जिसका आखिरी कलाम हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते। हुजूर ने ऐसे नहीं बयान किए, हुजूर ने फरमाया खालिसन मिन क़ल्बे, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह की रजा के लिए कहा, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलता है। हमने वो भी हदीस सुनी, हुजूर ने फरमाया कि मेरी सिफारिश उसको मिलेगी जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर दुनिया से गया है। हालांकि हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया असअदुन नास बिशिफाअति मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसन मिन क़ल्बे, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए कहा। वो हदीस में हमने सुनी कि वो शख्स जो 40 दिन जमात के साथ नमाज पढ़ ले, अल्लाह उसको 2 चीज़ों से आज़ाद कर देते हैं। कौन कौन सी? निफाक और जहन्नम की आग। हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया मन सल्ला लिल्लाही, फरमाया खाली शख्सियत खड़ी नहीं करनी, नमाज पढ़ो, इल्म सीखो, तौहीद इख्तियार करो, नहीं। फरमाया नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, तौहीद इख्तियार करो अल्लाह के लिए। इस हदीस में फरमाया जिसने जमात के साथ नमाज पढ़ी अल्लाह की रज़ा के लिए, लिल्लाह। हुजूर ने एक जुज़ भी बयान किया ना, जुज़ भी, वहाँ सजदे की फजीलत बयान करनी थी, वहाँ भी हुजूर ने इसको नहीं छोड़ा। फरमाया फ़इन्नका ला तस्जुदु लिल्लाहि सजदतन, सजदा अल्लाह के लिए। हमने वो हदीस सुनी, हुजूर ने फरमाया जिसने अल्लाह का घर मस्जिद बनाई, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाते हैं। हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया, फरमाया मन बना लिल्लाह, मन बना मस्जिदन युब्तगा बिही वजहुल्लाह, जिसने मस्जिद बनाई और अल्लाह के लिए बनाई, नियत की बुनियाद के साथ बनाई, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह जन्नत में घर बनाते हैं। अच्छा इन्फाक फी सबिलिल्लाह, खर्च करो भाई खर्च करो, नहीं। कुरान कहता है, रसूल ने जब भी बयान फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने के लिए खर्च करना है। अच्छा हम जो मुआशरत खड़ी करते हैं, हम दोस्तियाँ करते हैं, दुश्मनियाँ करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, वालिदैन से उसने सलूक होता है, औलाद से होता है। कभी आपने सोचा है ये सारे काम तो अंग्रेज़ भी करते हैं, इसलिए हमारे लोग वहाँ जाते हैं ना तो अंग्रेज़ के यहूदियों और ईसाइयों के मतवाले और शैदाई बन के आते हैं। कहते हैं वो जी वहाँ तो बूढ़ों के लिए बड़ा उन्होंने एहतमाम किया हुआ है और उनकी मार्केटों में अदल व इंसाफ होता है, वहाँ पे तो झूठ नहीं होता, वहाँ पे तो खयानत नहीं होती। और अकल के अंधों, इम्तिहान ये नहीं है कौन खयानत कर रहा है कौन नहीं कर रहा, असल इम्तिहान ये नहीं है। ये तो हर तबीयत, अल्लाह दुनिया की कौन सी तबीयत है जो ये कहेगी झूठ बोलना सही होता है, धोखा देना सही होता है, कत्ल करना सही होता है? कोई भी नहीं कहेगा। कुफ्र और इस्लाम का इम्तिहान इससे नहीं होता, कुफ्र और इस्लाम का इम्तिहान इससे होता है काफिर इसको इख्तियार करता है अपने लिए, मुसलमान इसको इख्तियार करता है अल्लाह की रज़ा के लिए। फर्क ये है, मुसलमान वालिदैन से मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, औलाद से शफकत अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। तो जो मुआशरत हम खड़ी करते हैं, हुजूर ने उसको कैसे समेट दिया। आपने फरमाया मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह, दोस्ती दुश्मनी नाते रिश्ते लेना देना अगर ये अल्लाह के लिए है फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो ईमान मुकम्मल हो गया। एक छोटा सा मसला है ना, अखलाक का मसला, आप कहेंगे छोटा सा ही है, हालांकि वैसे बहुत बड़ा है। गुस्सा पी जाओ, हमके गुस्सा पी जाओ भाई, गुस्सा आदमी किसी के लिए भी पी सकता है ना, तो भैया ये नाराज ना हो जाए तो चलो गुस्सा पी ही जाओ। वहां भी हुजूर ने क्या फरमाया, फरमाया अल्लाह का बंदा जो गुस्से का घूंट पीता है, इस घूंट पे सबसे बड़ा अजर मिलता है। कब? इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह, जब ये गुस्सा अल्लाह की रज़ा के लिए पीता है। एक मसला बयान किया अल्लाह के रसूल ने कि तुम तवाज़ु इख्तियार करो। आदमी
کسی کے ساتھ مسکرا کے ملتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، تو کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے نا۔ حضور نے فرمایا ما تواضع احد للہ، مسلمان کا تواضع اور عاجزی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں ایک حدیث میں تو حضور نے کمال ہی کر دی اور خلاصہ نکال دیا، فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، تنظیمیں، جماعتیں، جتھے، گروہ، آدمی انفرادی سطح پہ، خاندان، کاروباری لوگ، علماء، دیگر جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے، سب چیزوں پہ اللہ کی لعنت ہے، الا مبتغی بہ وجہ اللہ، سوائے اس کیے جانے کے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو دین کی میرے دوستو یہ بنیاد جب تک کھڑی نہیں ہوتی، خالی شخصیتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ تین چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ تو اس بنیاد کے لیے بنیادی ہیں، یعنی یہ دین کے بغیر تو نیت کھڑی نہیں ہوتی۔ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اللہ کے دین میں اس کا درجہ کیا ہے، وہ کام یہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا ایک ساتھی کہنے لگے جی اچھا دنیا کے کاموں میں بھی، وہ میں بات عرض کر چکا ہوں، دنیا کا ہے یہاں، کیونکہ یہ دنیا ہی ہے جہاں پہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ایک کام کے لیے بھیجا ہے۔ آدم کو اللہ نے بنایا، ڈارون کی تھیوری کے مطابق آدم نہیں بنے، اور دین پہلے تھا، انسان بعد میں آیا۔ انسان دین کے لیے آیا، اللہ کی غلامی کرنے آیا اور کرے گا، یہ دنیا رہے گی۔ حضور نے فرمایا جب اس زمین پہ ایک شخص بھی اللہ کہنے والا اور دنیا کے ہونے کے مقصد کو نہ سمجھنے والا ایک شخص بھی نہیں رہے گا، اللہ کو اتنا غصہ آئے گا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا، پھر اللہ ان آسمانوں اور زمینوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ قیامت کبریٰ قائم اس لیے ہوگی۔ سو میرے دوستو اور عزیزو، یہ بنیاد ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے، جو کر رہے ہیں اس کا شریعت میں درجہ کیا ہے، جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں، یہ تین باتیں کھڑی کیے بغیر کوئی عمل نیت والا نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات کیا ہے، ابھی اگر گنجائش ہے تو میں کچھ چیزیں اور ذکر کر، یہ تین تو بنیادی ہیں۔ چوتھی بات حضور نے فرمایا نیت کی خوبصورتی کس سے ہوتی ہے، جو کہوں گا کروں گا، اس لیے نہیں کہوں گا کروں گا کہ لوگ سنیں اور لوگ دیکھیں، لوگ سنیں اور لوگ دیکھیں۔ حضور نے فرمایا جو اس لیے کہتا اور کرتا ہے، من سمع سمع اللہ بہ، من یرا یرا اللہ بہ، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو سنانے کے لیے کرتا اور کہتا ہے، اللہ اس کی ذلت لوگوں کو دکھاتے ہیں، اس کی ذلت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور نیت اور خوبصورت یہ بنیاد کیسے ہوتی ہے، سلف صالحین کہا کرتے تھے، اور قرآن مجید اور حدیث کا خلاصہ یہ ہمیں نکل کے ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں یہ چاہوں گا یہ چھپ جائے، یہ ظاہر ہو تو مجھے تکلیف ہوگی، چھپا رہ جائے مجھے راحت ملے گی، اس کا ظاہر ہونا مجھے ناگوار گزرے، اس کا چھپے رہنا مجھے اچھا لگے۔ یہ نیت کی سالیڈیٹی ہے، یہ نیت کی خوبصورتی ہے۔ آج تو پروجیکشن کا دور ہے، تھوڑا سا کام کیا پروجیکٹ کرو، یہ پروجیکٹر بھی اس لیے لے کر آئے ہیں۔ پروجیکٹر ہماری جو یہ بنیاد ختم کر کے جو حیوانیت والی شخصیت ہے نا، اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی نے معاونت کی، پروجیکٹ کریں آپ۔ تو ساری زندگی ہم پروجیکٹ کرنے پہ رہتے ہیں، کوئی نیکی کر لی پروجیکٹ کرو، لوگوں کو پتہ چلے، اخبار میں آ جائے، میڈیا اس لیے آیا، یہ سارا ابلیسی نظام اس لیے آیا۔ نیت کا فساد اور دلوں کا فساد ہے اس میں، نیت اور دل کا ایمان اس میں ہے۔ جو کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ چھپ جائے تو اچھا ہے، ظاہر ہو تو ناگوار ہے۔ سلف صالحین میں سے ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے اپنے حلقے میں، اور جب کوئی ایسی حدیث آ جاتی جس میں کوئی رقت طاری ہو جاتی، آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہ نکلتے، فوراً اپنا کپڑا پکڑتے اور اپنے چہرے پہ رکھ کے ایسے تاثر دیتے جیسے زکام لگا ہوا ہے اور نزلے کی وجہ سے آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ایسے علماء بھی گزرے سلف صالحین میں، اور ایسے نیک لوگ اور زاہد بھی گزرے جنہوں نے 40 سال نفلی روزہ رکھا
اور گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ صاحب روزے سے رہتے ہیں. صبح گھر سے نکلے تو پھر جو ہے وہ اپنا دوپہر کا کھانا لے لیا، حالانکہ نیت تو فجر صادق سے کر لی ہے روزے کی. کھانا لے لیا، راستے میں گئے صدقہ کر دیا، شام کو واپس آئے گھر والوں کے ساتھ کھا لیا اور روزہ رکھا. میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ نیت کو خوبصورت بناتا ہے. پھر ہم جو کرتے اور کہتے ہیں، یہ بات آخری عرض کر رہا ہوں، اس میں بہت کچھ ہے، لیکن یہ جو ہم کرتے اور کہتے ہیں اس میں اپنے بارے میں گمان رکھیں گے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. جو کچھ اس میں خوبی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہے جو نیت کو قائم کرتا ہے، باقی نیت کا فساد ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، وہ شخص ارفع الناس قدرا من لا يرى قدره واکثرهم فضلا من لا يرى فضله. وہ شخص لوگوں میں قدر میں سب سے بڑا ہے جس کو اپنی قدر نظر ہی نہیں آتی. وہ اپنے اس آدمی کا فضل اور شرف سب سے زیادہ ہے جس کو اپنا فضل اور شرف نظر ہی نہیں آتا. خود کو حقیر اور خود کو مقصر، خود کو کمتر سمجھتا ہے اور ساری خوبی وہ اللہ کی طرف سے عطا سمجھتا ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ ہماری شخصیتوں میں یہ بنیاد کھڑی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنی اولادوں میں، اپنے گھروں میں سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے، انما الاعمال بالنیات کو کھڑا کرنے کا ہے. نیتوں کو ڈیولپ کریں. اللہ نے فیصلے اس کی بنیاد پہ کیے ہیں. باقی عمل کی کثرت کیا، قلت کیا. وہ شخص جس کی نیت کھڑی ہو گئی 100 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، اللہ نے وہ اعمال تو اس کے برے زیادہ تھے لیکن نیت قائم ہو گئی، اللہ اس کو اپنی جنتوں میں لے گئے. فیصلے نیت کی بنیاد پہ. من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اللہ کہتے ہیں جو آخرت کے ارادے کرتا ہے پھر اس کے اوپر جو دین کی محنت کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتے ہیں. جس کی بنیاد ارادے اور نیت کی کھڑی نہ ہوئی ہو، محنت جتنی مرضی کر لے، اللہ کے ہاں اس کی قدر نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نیتوں والا، شعور والا اور رفعتوں والا، جو اللہ کے ہاں رفعتیں ہوں، اور ہم اپنی نظروں میں خود کو گرا کے رکھیں اور اللہ کے ہاں خود کو پیش کرتے رہیں. اللہ ہمیں نیک ارادوں والا اور آخرت کی طلب والا بنا دے. اللہ ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.